بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ خاص طور پر نوجوان وکلا کے لیے ہے کہ اگر ہم نے کچھ سول کیس دائر کرنا ہے اس حوالے سے کون سی چیزیں، کون سے امور جو ہمیں اپنے سامنے مد نظر رکھنی چاہیے۔ سول عدالت میں کوئی بھی کیس فائل کرنے سے پہلے جو اقدامات ضروری ہیں ان میں سب سے پہلی بات ہے کہ حقائق کی مکمل جانچ کی جائے۔ یعنی کہ بھی کسی بھی لائر کے پاس، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ان کو تو سب کچھ پہلے ہی پتہ ہوتا ہے، تو میری یہ گفتگو جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے ہے، نوجوان وکلا کے لیے ہے جو اس پروفیشن میں جن کی ابھی انٹری ہوئی ہے۔ حقائق کی مکمل جانچ، جس مسئلے پر کیس کرنے اس کے تمام حقائق ہمیں جمع کرنے چاہیے اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کیس کی بنیاد کیا ہے۔ مثال کے طور پر رقم کی واپسی ہے، کوئی جائیداد کا تنازع ہے، کسی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہے، کرایہ داری ہے یا کسی نقصان کی تلافی ہے۔ یعنی کہ اس کیس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے، ٹاپک کیا ہے، موضوع کیا ہے، وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ کیس ہم فائل کرنے جا رہے ہیں۔ پھر ہم نے پہلی بات تو ہم نے یہ دیکھ لی کہ جناب یہ کیس جو ہے کس لیے، اس کی وجہ کیا ہے، کس مقصد کے لیے یہ دائر کیا جا رہا ہے۔ پراپرٹی کے لیے کیا جا رہا ہے، کوئی نقصان ہو گیا اس کے ازالے کے لیے کیا جا رہا ہے، کوئی گھر کرائے پہ دیا تھا وہ خالی نہیں ہو رہا اس کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد عدالت کا انتخاب کرنا ہے کہ عدالت کون سی عدالت میں یہ کیس جائے گا۔ عدالت کا جو دائرہ کار ہے، جیورسڈکشن ہے، وہ چیک کرنی ہوتی ہے۔ مالیت، اس میں پیکونری جیورسڈکشن ہوتی ہے کہ اگر رقم مقصود حد سے کم یا زیادہ ہے تو یہ فیصلہ ہوگا کہ ضلعی عدالت میں کیس جائے گا یا سول کورٹ میں جائے گا یا ڈسٹرکٹ کورٹ میں جائے گا، کس عدالت میں جائے گا۔ پنجاب میں اب تمام مالیت جتنی مرضی جو ہے وہ پیکونری جیورسڈکشن کے حوالے سے بات کرے، جتنی مرضی مالیت کا دعویٰ ہوگا پنجاب میں تو وہ ڈائریکٹ سول کورٹ میں ہی جاتا۔ تو مالیت کے حساب سے تو بڑا کلیئر ہے کہ سول کیس نہیں جانا ہی سول کورٹ میں ہے۔ سندھ میں بھی پہلے ایسا تھا کہ کچھ مالیت جو تھی وہ سول کورٹ میں تھی، باقی ہائی کورٹ میں تھی۔ تو اب مالیتیں بڑھ گئیں، پراپرٹیز کے کیس بڑھ گئے، ریٹس بڑھ گئے، تو وہ اب سال پہلے انہوں نے بھی ایسا ہی سلسلہ کر دیا کہ اب وہ سارے کیس پہلے ہائی کورٹ میں ہی فائل ہونا شروع ہو گئے تھے سول کیس، تو اب وہ سول کورٹ میں دائر ہوتے ہیں، بلکہ جو ہائی کورٹ کے پاس تھے انہوں نے سول کورٹ بھیج دیے کہ ان کی مالیت جو تھی، جیورسڈکشن جو تھی مالیت کے لحاظ سے وہ ہو گئی تھی۔ تو ہم نے جب دیکھ لیا کہ جناب یہ کیس سول کورٹ میں جانا ہے یا ڈسٹرکٹ کورٹ میں جانا ہے وہ پتہ چل جائے گا، پھر ہم نے اس کی ٹیریٹوریل جیورسڈکشن دیکھنی ہے، جغرافیائی حدود کیا ہے، جی کہاں کس میں داخل ہوگا کیس۔ جہاں مدعا علیہ رہتا ہے یا جائیداد واقع ہے وہاں عدالت میں کیس دائر کیا جاتا ہے۔ نہیں اگر پراپرٹی پنڈی میں ہے، راول پنڈی میں ہے، تو پھر اس کا کیس راول پنڈی میں ہی ہوگا۔ یا اگر کسی شخص کے خلاف آپ کوئی دعویٰ کرنا جا رہے ہیں ڈیمیجز کا، وصولی کا کوئی، تو وہ جہاں رہتا ہے بندہ اگر لاہور میں رہتا ہے تو آپ لاہور میں کریں گے۔ تو یہ جغرافیائی حدود، ٹیریٹوریل جیورسڈکشن بھی ہم نے دیکھنی ہے، مالیت دیکھنی ہے، ٹیریٹوریل جیورسڈکشن دیکھنی ہے۔ کاز آف ایکشن کہاں پیدا ہوئی ہے، یعنی کہ جو ہم کیس کرنے جا رہے ہیں، دعویٰ دائر کرنے جا رہے ہیں، وہ وجہ جس کی وجہ سے دعویٰ دائر ہو رہا ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کہاں پر ہوئی ہے، اس کی جغرافیائی حدود کیا ہے، کہاں پر یہ ہوا۔ لاہور میں اگر یہ ہے تو لاہور میں دعویٰ دائر ہو جائے گا، کراچی میں ہے تو کراچی میں ہو جائے گا۔ دعوے کی نیچر ہمیں معلوم ہونی چاہیے، کلیئر ہو جانا چاہیے جب ہم بات سنیں نا کہ جناب اس کا یہ مسئلہ ہے ہمارے کلائنٹ کا
کہ کیا یہ معاہدہ کسی نقصان کے حوالے سے ہے، یہ جائیداد کی ملکیت کے حوالے سے ہے، کرایہ داری کے حوالے سے ہے، وراثت کے حوالے سے ہے۔ پھر جب ہمیں پتہ چل جائے گا یہ اس اس حوالے سے ہے، پھر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیس کس ایکٹ کے تحت دائر ہوگا۔ مثلا رینٹ ایکٹ لگے گا، اس کے اوپر کانٹریکٹ ایکٹ لگے گا، سول پروسیجر کوڈ 1908 لگے گا۔ تو ناظرین اکرام، میرے نوجوان وکلا بیٹے اور بیٹیوں، سول کیس فائل کرنے سے پہلے کی جو تیاری یہ ہے کہ حقائق کی ہم نے مکمل جانچ پڑتال کر لی کہ حقائق کیا ہیں، کس وجہ سے ہم یہ کیس کر رہے ہیں۔ پراپرٹی کا مسئلہ ہے، معاہدے کا مسئلہ ہے، کرایہ داری کا مسئلہ ہے، کوئی رقم کی واپسی کا مسئلہ ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھنا کہ یہ کس عدالت میں جانا ہے، سول کورٹ میں جانا ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ میں جانا ہے، کہاں جانا ہے، یا ہائی کورٹ میں جانا ہے۔ اس میں جب آپ نے سول جیورسڈکشن دیکھ رہی ہے کہ کتنی مالیت کا دعویٰ سول کورٹ میں ہو سکتا ہے اور کتنی مالیت کا دعویٰ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے وراثت کا کوئی کیس کرنا ہے تو اس نے سول کورٹ میں ڈائریکٹ جانا ہے، وہ ڈائریکٹ آپ ڈسٹرکٹ کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں نہیں کر سکتے۔ اس طرح کانٹریکٹ ایکٹ کا کوئی ہوگا، یہ رینٹ کا ہوگا تو وہ رینٹ کی عدالتیں علیحدہ بنی ہوتی ہیں۔ فیملی کیس ہوگا، وہ ہوتا تو سول نیچر کا ہی ہے لیکن اس کے لیے فیملی کورٹس علیحدہ بنی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے دعوے کی نوعیت دیکھ لینی ہے کہ کس نوعیت کا ہے، کانٹریکٹ ایکٹ ہے، سی پی سی کا ہے، رینٹ کا ہے، اور پھر اس کی جغرافیائی حدود کہ کہاں یہ کس شہر میں ہونا ہے، کس علاقے میں یہ کیس دائر ہوگا۔ یہ چیزیں آپ نے پہلے کلیئر کر لینی ہیں۔ یہ ہمارے ذہن میں جب بھی ہم نے کوئی کیس دائر کرنا ہے تو یہ باتیں ہمارے دماغ میں آ جانی چاہیے فوراً۔ ہم یہ نہیں، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کو آپ نوٹ کر لیں اپنے رجسٹر پر کہ جناب یہ چیزیں ضروری ہیں کیس دائر کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جی اگلا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ضروری دستاویزات کون سی ہیں۔ سول کیس میں عدالت کو صحیح طور پر قائل کرنے کے لیے دستاویزات انتہائی اہم ہیں۔ عام طور پر جو دستاویزات چاہیے ہوتے ہیں، ایک تو شناختی کارڈ چاہیے مدعی کا، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جب ہم نے کیس دائر کرنا ہے۔ جو ہم اپنے بتا رہے ہیں، فیکٹس بتا رہے ہیں، کیس کے حقائق بتا رہے ہیں، اس کا ثبوت دیں۔ معاہدہ کوئی ہے تو معاہدہ کا ثبوت دیں، ایگریمنٹ کی کاپی لگائیں ساتھ، کوئی رسیدیں ہیں تو وہ لگائیں، کوئی نوٹسز ہیں یا کوئی خط و کتابت ہوئی ہے وہ لگائیں، کوئی واٹس ایپ ای میل کے میسیجز ہیں وہ لگائیں۔ اگر جائیداد کا کیس ہے تو پھر کاغذات ملکیت لگائیں، رجسٹری لگائیں، قبضہ کے کوئی ثبوت ہے تو وہ لگائیں۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اگر حساب اور حسابات کے حوالے سے ہے تو بینک سٹیٹمنٹ، رسیدیں، رسید کی کاپیاں، کوئی پیمنٹ کی ادائیگی کا لگائیں، اور گواہان کی فہرست بھی ساتھ دی جاتی ہے۔ اگر آپ ساتھ ہی دے رہے ہیں تو گواہان کے نام اور پتہ جو آپ کے حق میں بیان دے سکیں۔ اس کے بعد جناب کیا کرنا ہے، دعویٰ جو ہے اس کا مسودہ لکھیں۔ کیسے لکھیں گے جناب؟ اس میں ہم لکھیں گے جناب مثلا کورٹ کا نام لکھیں سب سے پہلے، ان دی کورٹ آف سینئر سول جج لاہور، سول سوٹ نمبر دس، بعد میں وہ اس کے اوپر لکھا جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے مدعی کا نام اور پتہ لکھنا ہے، اور ورسز پھر یعنی کہ بنام ڈیفینڈنٹس، ایک ہے تو ایک کا نام، دو ہے تو دو کا نام، تین ہے تو تین کا۔ اسی طرح پلینٹفس بھی اگر زیادہ ہیں تو پلینٹف جتنے بھی ہوں گے ان کا نام اور پتہ، اور ڈیفینڈنٹس جتنے بھی ہوں گے ان کا نام اور پتہ۔ اس کے بعد جناب آپ نے مدعی اور مدعا علیہ کی شناخت کرنی ہے، نام اور پتہ، عمر، تعلقات۔ آپ نے لکھنا ہے کہ جناب مدعی کا تعلق مدعا علیہ سے یہ ہے، یہ یہ آپس میں بہن بھائی ہیں یا دوست ہیں، کیا یہ وہاں پر رہائش پذیر ہیں، اور یہ جو ہم کیس کر رہے ہیں اس عدالت کی دائرہ اختیار میں آتا ہے، اس لیے ہم یہ کیس کر رہے ہیں۔ جو فیکٹ ہے اس کی جو مسئلہ ہے اس کی مختصر لیکن واضح وضاحت کریں۔ آپ وہاں پر بتائیں ان کو کہ جناب کہ مدعی نے فلاں ڈیٹ کو مدعا علیہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت مدعا علیہ نے 5 لاکھ کی رقم لینے کی ضمانت دی، مدعا علیہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رقم واپس نہیں کی۔ یعنی کہ جو بھی آپ کا وہ ریزن ہے نا،
جو مسئلہ ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، اور یہاں پر آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ جناب ہمارا جو بھی یعنی کہ جس معاملے کو ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ کانٹریکٹ ایکٹ میں آئے گا، تو قانونی بنیاد کہ کس قانون کے تحت دعویٰ کیا جا رہا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کانٹریکٹ ایکٹ 1872 میں یہ ہوگا سارا کچھ۔ آپ نے عدالت سے یہ ساری تفصیلات دینے کے بعد آپ نے جو ریلیف عدالت سے مانگنا ہے، عدالت سے آپ کیا مانگ رہے ہیں، کیا مثلا رقم کا لین دین جو تھا، جیسے میں نے بیان کیا کہ رقم کی واپسی، کوئی نقصان کی تلافی، ڈیمیجز مانگ رہے ہیں، عدالت کے اخراجات مانگ رہے ہیں، یہ آپ پریئر میں لکھیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد آپ کی مدعی کے دستخط ہوں گے، وکیل صاحب کے دستخط ہوں گے، اور کوشش یہ کریں کہ پیچیدہ الفاظ، مشکل انگریزی نہ لکھیں، یا جو مشکل اردو ہے وہ بھی نہ لکھیں، واضح اور سادہ زبان جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، وہی لکھیں، اور نمبرنگ کریں 1 2 3 4 کہ جناب پہلی بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے۔ مدعی کو عدالت میں اپنے حقائق اور ثبوت پیش کرنے ہوں گے، اس کے لیے جو کورٹ فیس وغیرہ ہے وہ اب چیک کریں کتنی ہے، آپ کے کیس کے مطابق وہ بھی ساتھ لگائیں۔ یہ اہم باتیں ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی جب آپ نے کیس دائر کرنا ہے۔ یہ چیزیں لکھنے کے بعد کیس کی فائل تیار کر کے آپ نے کیس دائر کر دینا ہے، اور عدالت اس کو دیکھے گی، اور پھر نوٹسز کا یا سمن کا حکم دے دے گی، وہ نوٹس اور سمن آپ نے کروانے ہیں۔ بیسیکلی یہ ایک ویڈیو جو ہے یہ ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ جو نئے وکلا ہے، اس پروفیشن میں آنے والے نئے بچے اور بچیاں ہیں، ان کو اسسٹ کیا جا سکے کہ آپ نے جب بھی کوئی کیس تیار کرنا ہے، کیس فائل کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے یہ چیک کرنا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کرنے لگے ہیں، تو آپ نے چیلنج کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ کا کوئی فیصلہ، تو ڈسٹرکٹ کورٹ سے پہلے اگر آپ سول کورٹ میں بھی گئے ہیں تو سول کورٹ کے فیصلے کی بھی سرٹیفائڈ کاپی لیں، ڈسٹرکٹ کورٹ کے بھی فیصلے کی سرٹیفائڈ کاپی لیں، وہ دونوں فیصلہ جات جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر جو آپ کیس کر رہے ہیں، ریٹ پٹیشن کر رہے ہیں یا سول ریویژن کر رہے ہیں، وہاں پر وہ لگائیں، اور ان کا ذکر آپ نے اپنے کیس میں بھی کرنا ہے کہ جس سول کورٹ میں گئے ہیں تو وہاں یہ فیصلہ ہوا ہے، فلاں تاریخ کو ہوا ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ میں گئے ہیں وہاں پر فلاں تاریخ کو یہ فیصلہ ہوا ہے، اب ہم یہاں پر ہائی کورٹ میں آئے ہیں ان فیصلوں کے خلاف، دونوں فیصلوں کے خلاف، یا ایک ان میں سے ایک آپ کے حق میں تھا دوسرا نہیں تھا، تو اس کے خلاف آپ وہاں پر آئے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ جس فیصلے کو ہم چیلنج کر رہے ہیں بڑی عدالت میں جا کر، تو نچلی جتنی بھی عدالتیں اس سے ہوں گی، جیسے میں نے کہا کہ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں سول ریویژن کرنے یا ریٹ پٹیشن میں جا رہے ہیں، تو نچلی جو عدالتیں ہوں گی سول کورٹ یا ڈسٹرکٹ کورٹ یا مجسٹریٹ کی کورٹ یا سیشن کورٹ، تو ان کے فیصلوں کی کاپی، سرٹیفائڈ کاپی آپ نے اپنے اس دعوے کے ساتھ لگانی ہے، اور اس کا ذکر بھی اس کے اندر کرنا ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے، ہائی کورٹ لیول پر سرٹیفائڈ کاپی بڑی امپورٹنٹ ہے، بلکہ ہر جگہ ہی ہوتی ہے، لیکن سرٹیفائڈ کاپی ہائی کورٹ میں لازمی لگانی ہوتی ہے، اور صاف اور واضح طور پر لکھے۔ اگر کوئی سرٹیفائڈ کاپی اچھی نہیں آتی تو اس کی پھر بیٹر کاپی ساتھ علیحدہ سے ٹائپ کر کے ساتھ اٹیچ کرتا ہوتی ہے۔ جب ہمارا کیس تیار ہو جائے، اگر ہائی کورٹ میں ہم گئے ہیں تو ہم نے یہ دیکھ لینا ہے کہ جن پوائنٹس کو لے کر جن فیصلہ جات کے خلاف ہم عدالت میں آ رہے ہیں، یا جو فیصلے یہاں آنے سے پہلے جن فورمز پر ہو چکے ہیں، ان فورمز کا، سول کا، ڈسٹرکٹ کورٹ کا جو بھی ذکر ہے، اس میں پورا پیرا بنا کر کریں گے۔ جس سول کورٹ میں گئے تو فلاں ڈیٹ کو یہ فیصلہ ہوا، ڈسٹرکٹ کورٹ میں گئے تو فلاں ڈیٹ کو یہ فیصلہ ہوا۔ تو یہ کام تو یہ پریکٹس سے آنا ہے، لیکن یہ کم از کم یہ ہو کہ بندے کا ایکسپوجر ہونا چاہیے۔ یہ کام صرف لیکچر سے نہیں تیار ہو سکتا، نہ ہی بندے کو آ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ پوائنٹس ہم اگر ذہن میں رکھیں یا اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بچوں کی، اسٹوڈنٹس کی، لائر کی جو ہے وہ اس میں رہنمائی ضرور ہوگی۔ اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔